جی بس ٹھیک الحمدللہ. جی میم، آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اس لائیو شو میں جڑنے کے لیے. اس ہمیشہ کران ڈفرنٹ سوشل ایشوزن پہ کت 10 بج پہ کہن تان سون یہ پروگرام چلان. تو تھی ونکس وچان مارل ایجوکیشنس پہ کت کران، یعنی اخلٲقی تعلیم کۭژاہ ضرورت ونکس سان بچن خاطر، تو ات متعلق کیا چھو یژھان تھی ون؟ تو میرے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو بیسک جو تعلیم ہے وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے، جی پیرنٹس جی سے جی اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر ہمارے چھوٹے بچے گھر میں ہیں، ایون اگر میں بات کروں کہ ہمارے جی 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 گرینڈ پیرنٹس ہیں، ہم ہیں اور ہمارے بچے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرنی ہے. ہمیں ان کو بتانا ہے یہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، جی جی ان کے بالکل ساتھ بالکل. بات کریں. تاکہ یہ اپنی جو جو آپ جو اسکول کا گرینڈ کام ہے پیرنٹس ہیں اس کے لیے. جی وہ نصیحت کرتے ہیں، تم نصیحت دیوان، تم اصل کت ہچنان تمن بچن، تو یہ چیز ضروری. جی آپ کنٹینیو کیجیے پلیز. کل کو جب وہ بچے بڑے ہوں گے، جب ان کی جنریشن آگے بڑھے گی، وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے ویسی تربیت کریں گے، ویسے ماحول میں وہ بھی بڑے ہو جائیں گے. اور سیکنڈری جو سوال آتا ہے وہ ہے سوشل سرکل کا، جس کا ہم پہ بہت زیادہ افیکٹ رہتا ہے. جی جی مطلب اگر ہم اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے گھر میں وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جی ہم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. ہم بولتے ہیں بالکل بالکل، بہت بڑا اثر پڑتا اگر ہے. آج کل آپ دیکھیے، آج کل کے جو اچھا بچے ہیں تک مارے ہمیں کہاں وہ مارے. چیزیں دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کے سامنے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ پزن وچن کہین، کیونکہ شرم و حیا ختم گومت سان سٹوڈنٹ مز، سان شرین مز. تو یم چیز سان نوجوانوں مز شرم و حیا گومت ختم، اور تم حرکات کران پنن زٹھن تی یم پزہان کرن کہین. تو یل مارل ایجوکیشن ان بچن دس کہین، تو نتیجہ یہ نیران کہ ریسپیکٹ ملان ونکس سہ زٹھس کہین، اس عزت کران، سہ شرم و حیا مکلیو، تم باقی چیز مکلے. یہ چیزیں سب کچھ ختم ہو گئی ہماری سوسائٹی میں. اور اس پہ ایک نوجوان کو سوچنا چاہیے، اور خاص کر یہاں کے پیرنٹس کو، یہاں کے سکولز کو سوچنا چاہیے کہ اخلاقی تعلیم دینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب بھی پریئرس کا ٹائم ہوتا تھا تو سیرت نبی پڑھاتے تھے ہم سکولز میں صبح. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک بچے کا اثر پڑتا تھا کہ سون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تہذ سیرت پاک کیا اس، یا فرسٹ ٹو ایٹھ کلاسز تک جو ہے دینیات ہوتی تھی، اسلامک اسٹڈیز ہوتی تھی ہر کسی سکول میں. لیکن آج کل زیادہ ویسٹرن کلچر اپنومت، مشنری سکولن مز پن بچہ زیادہ پہن تراوان، پن بچن سہ دینی تعلیم دان کہین. تو ریزنز تم برو کن غلط کامن مز لگان، ڈرگسن کن لگان، یا باقی وومین ہیرسمنٹس مز، ٹیزنگ مز لگان، یا باقی غلط کامن مز ونکس سن نوجوان لگان. تو یہ امکے نتیجہ. سو آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیسے ہم جو ہے پھر سے جو ہے اپنے سماج کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں، کیسے ہم ان بچوں کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اور کیسے وہ ٹیچرس کو وہ ریسپیکٹ ملے جو پہلے ملتی تھی، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو وہ ٹیچرس کو وہ ریسپیکٹ نہیں ملتا ہے. ٹیچرس کے سامنے بچے وہ حرکتیں کرتے ہیں یم نہ پزن کہین. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ٹیچرس کی بات کی جائے تو 50% ٹیچرز جو ہیں وہ خود اس چیز کے رسپانسبل جی ہوتے جی ہیں کہ بالکل بالکل. بچے ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. جی 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 اگر سون ٹیچر ہی تھے، وہ بچوں کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بچوں کے سامنے فونس میں گھسے رہتے ہیں، بچے بھی وہی حرکت کرتے ہیں. وہ بچوں کو ہی کبھی کبھار کہتے ہیں ہمارا ریچارج کروا دیجیے، ہمارے فون میں یہ دیکھیے، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، یہ چیز دیکھیں. تو بچے اس سے بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں، اور وہ فرینڈلی ایٹماسفیئر بن جاتا ہے وہاں پہ. اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو ان دونوں کا جو گیپ ہے، حیا کا گیپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. بالکل بالکل صحیح. پتہ ٹیچر کران ایکسپیکٹ کہ یہ سٹوڈنٹ وچ میں واتہ یہ کل بون کن یہ کر میں سلام یہ میل، مگر سہ تمس تمس سامنے سے گزر جاتا ہے، سلام بھی نہیں کرتا، اور بہت بالکل بالکل آرام سے بالکل. ایئر فون کان میں لگے ہوتے ہیں. وہ چیز ہو جاتی، اس کے لیے ٹیچر خود رسپانسبل ہے. مجھے اس طرح کی چیز مجھے لگ رہا ہے. بالکل بالکل، یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں. اور خاص کر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ یم سات بزرگ سان گرن مز یا سانہ سوسائٹی مز پکہ تمس آسن کیمرہ ہیت روزنس، ویڈیو بنانس، کی کرنس، یا مذاق اڑانس بزرگس. یہ اس تھومت یاد کہ ہم بھی کبھی بوڑھے ہوں گے، ہمیں بھی کوئی، ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے گا. ہمارے بچوں جب ہم نے اخلاقی تعلیم نہیں دی، جب ہم نے بچوں کو نہیں سمجھایا، پیرنٹس جو اپنی ریسپانسبلٹیز نہیں دی، حالانکہ
حالانکہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے ہر کسی کے جو میجورٹی جو پیرنٹس ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ تو اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم دے سکتے تھے, وہ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وہی لوگ اچھے تھے جو پہلے ہوتے تھے, وہ نصیحت کرتے تھے. ان دنوں جو اتنی جو ہے ایجوکیشن نہیں تھی ہمارے پیرنٹس کے پاس, تو لیکن وہ بھی ہے بچوں کو دیتے تھے. بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی, اور پیرنٹس کی ٹائم بچوں پہ ٹائم دے, بچوں کو دیکھے کیا کرتے ہیں, شام کو اپنے پاس بٹھائے, ان کو نصیحت کرے, شام کو ان کو سمجھائے سوسائٹی میں کیسے چلنا ہے, ہم جو نیبرز کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے سماج میں, اور ان چیزوں کی جو ہے بڑی کمی دیکھنے کو ملتی ہے ہماری اس سوسائٹی میں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جب ہماری فیملی میں کوئی گیسٹ آتا تھا, پتہ تم ونان پنن شرین یہ چھو تھی مام, یہ چھو تھی ماس, امس بالکل نش بالکل ملو, امس کرو سلام, امس کرو سلام دعا کر لو. آج جب گیسٹ آتے بھی ہیں گھر پہ, ہمارے ریلیٹیوز آتے بھی ہیں گھر پہ, پیرنٹس بچوں کو یہ بولتے ہیں تشی صبح ایگزام, تشی سوری سلیبس کور کرو, یم سے روم میں کیبر میرک, مطلب اس بالکل طرح بالکل سے انسٹرکشن دی جاتی ہے. بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد میرا ماموں کون تھا. جی جب اس جی کو جی صحیح پتا نہیں ماموں کون تھا, پھر اس کو کیسے سمجھ آئے گا ریلیشن کی, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ماموں کے سامنے مجھے کس طرح بہیو کرنا ہے. یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہی نہیں جب اس کو پہلے سے دور رکھا گیا. مطلب اس طرح کی فیملی دیکھی جاتی ہے مطلب جہاں پہ ماں بچے کو کہتی ہے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ مت کرو, ان کرنے ٹائم ویسٹ, اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کا بالکل بالکل دماغ بالکل صحیح. خراب ہو گیا ہے, ہوں. آپ کو خراب کر دیں کہ جا کے پڑھو. لیکن وہ یہ چیز نہیں دیکھتی, جو مورل ایجوکیشن ہے یہ ایک حصہ ہے اس چیز کا, ہم کو اس کو انوالو کرنا ہے اس میں. اگر یہ سکول سے پران تعلیم باقی چیز سے انوالو کریں, جو وہ چیزیں انوالو ہی نہیں کرتے, اس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے, اور وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, بس یہی جنریشن آگے بڑھتی ہے, اور اس سے پوری سوسائٹی ہماری خراب ہو رہی ہے. بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ونکس بچن ونان کہ نان بڑ بب کر خراب نش بھی, حالانکہ بزرگوں کے سامنے جو ہے سیکھتے ہیں ہم کچھ, ان کے سامنے بہت اچھی ایکسپیرینس باتیں ہوتا ہے سیکھتے آپ ہیں, کے ان پاس. کے پاس رکھنے چاہیے بچوں کو. ریزنس یہ کہ یم سات ازک بچہ مول موج پنس مالس ماجہ واتان, یا ازک بچہ پنس مالس ماجہ واتان دکہ دان, تو یم بچہ پگہ یہ ہیچان کہ میری مول کرا یہ, تم یت کن کران, کیونکہ اخلٲقی تعلیم دس اس کہین یم تہ پتہ پنس مالس ماجس, تمن تہ پیوان پتہ بزرگی مز وچھن یم چیز, تمن تہ پہ یم چیز وچھن. حالانکہ یم پزہن یم چیز پزہن اسہ ہچناون پن شر کی پن بچہ کی. تو میں سب سے زیادہ جو ریسپانسبل سمجھتا ہوں وہ پیرنٹس ہی ہے, کہ وہ اپنے بچوں کو شام کو بیٹھ جو ہے. آج کل کی ایک اور بات ہے کہ یم سات اور بچہ یہ پنس کمرس مز آسان, یا موبائلس ست اس نوجوان موبائل شام فیملی ست ٹائم دان کہین, کیونکہ یم سات فیملی مز بہان کت ہچان کت ترے ہچان, ہم سیکھتے تھے کچھ ان کے, یعنی کیا کیسے چلنا ہے, ہمیں گھر کو کیسے. آج ہم کیا یہاں سے آ کے اسمارٹ فونس کے ساتھ اپنے رومز میں ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے, کیونکہ اس سے بھی جو ہے شرم و حیا ختم ہوا ہے. ہمارے جو ہے بچے, آج کی جو ینگ جنریشن غلط راستے پہ چل رہی ہے. تو یہ ایک یہی وجہ ہے کہ مورل ایجوکیشن کی کمی ہے. اگر ہم نے بچوں کو اچھی تربیت دی ہوتی, شاید یہ دن آج ہم کو نہیں دیکھنا پڑتا, کیونکہ 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے بچے ہیں جو 15 to 25 ایئرس کے ہیں, اور وہ ڈرگس میں مبتلا ہے. یم چیز پزن اگر اخلٲقی تعلیم, اگر ٹائم دھا پن بچن کن کہ یم کت آسان, یم شامس یم کیا کران, یم شکار کت. ہو رہا ہے. بالکل بالکل جی جی جی. تو یہ ایک بہت ریسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, اور ساتھ میں جو ہے سکولزن پز ونکس مارل ایجوکیشن دن پن بچن پن سٹوڈنٹن, تاکہ تم ہیچن تہذیب و تمدن, تم گھ تت نیرن اخ بالکل ایک ڈیسنٹ جو نکلنے چاہیے, ان میں ڈیسنسی ہونی چاہیے, اس ونکس ختم گومت سنس سماجس مز شرم و حیا رودمت کین. تو سائمہ جی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کی کیا میسج ہے لاسٹ میں جو ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ میری میسج ابھی کا جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے جی 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 کہ بالکل. اگر آپ کا بچہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے, اس کے کان کھینچ کے آپ اس کو دو 3 بار ایسے مار لگاتے ہیں کہ وہ بچہ بیچارہ
भूल ही जाता है अपने आप को। लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करता है, जब वो किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है, जब वो हाफिज कुरान करता है, आप उसको रिवार्ड क्यों नहीं देते? आप जब उसको पनिशमेंट देने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं, इवन पनिशमेंट आप क्या देते हैं, आप ग्रैंड फादर जितने भी रिलेटिव है सबको बोलते हैं उसकी गलती, जी हमारे जी बच्चे ने ये गलती की है, उसको सबसे बेइज्जत करवाते हैं। जब जी वो जी अच्छा काम करता है आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते अपने बच्चे को? जब आप उसको अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करेगा तभी तो वो दूसरी अच्छी चीज करेगा ना, तभी उसको लगेगा मुझे कोई और अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बेसिक अभी मेरा मैसेज ये है पेरेंट्स के लिए, प्लीज अगर आपके बच्चे कोई अगर वो कोई मिस्टेक हो जाती है, एटलीस्ट उनको देखिए उन्होंने मिस्टेक की क्यों है, अगर की है तो उसको कैसे समझाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यही अच्छी बात है। तरीके से और समझाए दूसरी बात और देखिए, जी अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्लीज अप्रिशिएट करें, क्योंकि बच्चे हैं वही हमारी जनरेशन को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल आप उनको अप्रिशिएट करें, वो अच्छे काम करेंगे और इखलाकी तालीम उनको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। बिल्कुल 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 बहुत अच्छी मैसेज आपने दी। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ख्याल रखें, आप उनको टाइम दे, और ताकि आपके बच्चे गलत रास्ते पे ना चले। सो बहुत शुक्रिया साइमा जी आपका हमारे इस लाइव शो में जुड़ने के जी लिए। आप हमारे इस लाइव में आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की सोशल इश्यूज पे। बहुत अच्छा लगा कि लड़की होकर भी, एक औरत होकर भी आप हमारे जो है सोशल इश्यूज की केयर करते हैं, इन पे बात करने के लिए तैयार होते हैं, रहते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस लाइव शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक मुझे यू सो मच। मौका देने